دجال از علامات قیامت۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوگی، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ میں انگور کے بقدر ناخنا ہوگا، اس کے ماتھے پر کاف الف ف ر لکھا ہوگا، جیسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متابعین میسر ہوں گے وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40 گز کا ہوگا۔ ایک قدم تا حد نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شبدے باز ہوگا۔ اس کے پاس غلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکل کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ گھولیں گے۔ جو خدائی بیلا اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا، اگر میں تمہاری ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے، اب دجال کے شیطان ان لوگوں کی ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ نتیجن بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ کرشموں اور شبدہ بازیوں کو لے کر دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں آ کر اس کی پشت پناہی کر لیں۔ کا معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا، اس لیے نامراد و ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی۔ انہی دنوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلے آئیں گے، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہی دجال ان کا لقمہ تر کی طرح نکلے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظرہ کے لیے نکلیں گے اور ایک خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شوق گزریں گی، لہذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے، مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا، اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا، ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کو اس کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ کھڑا ہو جائے گا اور کہیں گے، اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن دمشق پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔
दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन एक साल, दूसरा दिन एक महीने और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुँचते ही ज़ोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक़ में होगी, क्योंकि वो अपने मादी अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अक्सरी ताकत के एतबार से तो इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारी में होंगे। तमाम मुसलमान नमाज़ों की अदायगी दमिश्क की कदीम शहर आफाक मस्जिद में जामिया अमवी में अदा करते होंगे। मिली शराज़ा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ़ बंदी को मुनज़्ज़म करने के साथ साथ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फ़ौजी सरगर्मियों का मरकज़ बनाएंगे और इस वक्त यही मुकाम इनका हेडक्वार्टर होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फ़ारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और ये हालत होगी कि शजरो हजर आवाज़ें निकालेंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़ देंगे, यानी स्लेब परस्ती ख़त्म कर देंगे, खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी जिसे कोई कबूल नहीं करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे, इनके नज़दीक एक सजदा दुनिया माफिया से बेहतर होगा। मुस्लिम, इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, तिर्मिज़ी, तबरानी, हाकिम, अहमद। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों का ईमान सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। याद रहे कि फितना दज्जाल से आगाही तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जबकि आज ये सुन्नत मिट चुकी है। लिहाजा इस सुन्नत को जिंदा करते हुए आप सब भी इसे सुनिए और आगे शेयर भी कीजिए।